السلام علیکم۔ دا کریٹیو برین کی آج یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے، آپ اس سے پہلے بھی اس چینل سے کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جو کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بناتی ہوں۔ دا کریٹیو برین کا کانسیپٹ کیا ہے یہ میری ویڈیوز سے صاف واضح ہے، اور بیسکلی میں پازیٹیو پیرنٹنگ کے پیغام کو عام کرنا چاہتی ہوں، اور میں خود اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہوں اور اس کے بارے میں بہت ریڈنگ کرتی رہتی ہوں۔ میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں کوئی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں۔ آئی ایم جسٹ اے مدر ہو از ایکسپیرینسنگ اینڈ لرننگ وتھ دا لائف۔ تو آج میری اپنی یہ پہلی ویڈیو ہے، تو اس میں انسان کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کروں گی۔ اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، وہ تمام استاد اور اساتذہ جن سے میں سیکھتی رہی ہوں، یہ سب انہی کی انسائٹ ہے جو میرے اندر بھی ڈیولپ ہو گئی ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھے خمیر کے ساتھ بنایا ہے۔ آیت میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی بہت ساری خوبصورت چیزیں اور خوبصورت صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ خوبصورت صلاحیتیں یا خوبصورت چیزیں انسان کی ظاہری دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے انٹرنل کور میں، سینٹر میں، جو انسان کی جو کور ویلیوز ہوتی ہیں، جو سینٹر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَنَفَخْتُ فِيهِم مِّن رُوحِي، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہری پہلو تو یہ ہو گیا کہ اس کو احسن تقویم بنایا ہے، اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے، سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی۔ تو اس سے زیادہ اور کیا خوبصورتی ہوگی دیٹ اللہ ہیز بیسٹوڈ ہیومنس ود اے بیلنس باڈی، اور خوبصورت باطن عطا کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو زمین کا خلیفہ بنا کر بھیج رہے تھے، تو ملائکہ نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ آپ جس کو آپ خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں وہ تو زمین میں قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، اور طرح طرح کی برائیاں پھیلا سکتا ہے، جھوٹ، چوری، جیلسی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، غیبت۔ بیسکلی فرشتے انسان کا وہ انسان کے اجزائے ترکیبی دیکھ رہے تھے جو بہت باریک بینی سے وہ دیکھ رہے تھے، جس میں وہ انسان کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو روح پھونکی ہے اس کے کیا ہائی لائٹڈ اسپیکٹس ہیں۔ اگر اس کو ہم پازیٹیو کر دیں، اگر اس کو ہم مانجیں، جیسے برتن کو جونے سے مانجا جاتا ہے، تو انسان کے پازیٹیو اسپیکٹس ہی باہر آئیں گے نا۔ اور فرشتے جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان قتل و غارت کرے گا، چوری کرے گا، منافقت ہوگی اس کے اندر، اور وہ دوسروں کو تنگ کرے گا، ڈس آرڈر کرے گا، جھوٹ بولے گا، بددیانتی کرے گا، بہت مغرور ہوگا۔ کہنے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فرعون ہوگا، اپنے دور کا ہر کوئی جو ہے وہ ایک فرعون ہوگا۔ اور جس میں پازیٹیو اسپیکٹس ہائی لائٹڈ کیے جائیں گے، وہ مدد کرے گا، سچا ہوگا، فلاحی اور بہبودی کام کرے گا، رشتوں کو نبھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مکسچر سے بنایا ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے انسان، ایک مرکب ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھ دی ہیں، یعنی کہ انسان پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا ایک حسین کہہ سکتے ہیں آپ کو اس کو، کہ کمپاؤنڈ ہے، ایک مکسچر ہے۔ پازیٹیوٹی کو زیادہ بڑھائیں گے تو پازیٹیوٹی بڑھے گی، اور نیگیٹیوٹی کو زیادہ بڑھائیں گے تو نیگیٹیوٹی بڑھے گی۔ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف اور صرف پازیٹیوٹی ہوگی تو پھر دنیا نہ ہوتی، یہ تو جنت ہی ہوتی۔ تو مطلب یہ تھا کہ انسان ہی میں سے کچھ پازیٹیو ہوں گے اور کچھ نیگیٹیو ہوں گے، اور یہ انسان کو فری ول دے کر اس کا ایک امتحان ہوگا۔ تو ہم سب جو مل کر پازیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا اثر ہر انسان پر ظاہر نہیں ہوگا۔
جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور جن چیزوں پر انسان کو بنایا، جن اجزائے ترکیبی پر، تو اس سے انسان کوئی ملکوتی مخلوق یعنی کہ نورانی مخلوق یا فرشتہ تو نہیں بن سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی خوبی رکھی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی کہ اس کی کور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اسپرٹ پھونک دیا، اپنی اسپرٹ پھونک دیا، اور سب سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ اسپرٹ اللہ کا ہے، اسٹرانگسٹ لائٹ ہے وہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچا۔ تو جو لوگ تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں، میں تو اتنی نہیں جانتی ہوں، آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ، تو میرے خیال سے مر روحی کا مطلب ہے اپنی طرف سے یا کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ سے خاص روح انسان میں پھونکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا تو اس میں تاریکی بھی ہے اور اس میں روشنی بھی ہے، اور تاریکی کے غالب آنے کے بھی امکانات ہیں اور روشنی کے بھی غالب آنے کے امکانات ہیں۔ جب روشنی غالب ہوگی تو انسان روشنی پھیلائے گا، اور تاریکی غالب ہوگی تو انسان تاریکی پھیلائے گا اور تاریکی ہی کو اٹریکٹ بھی کرے گا۔ تو انسان کی جو کور ویلیو ہے اس میں اللہ ہی کا نور ہے، اس کو کس طرح تراشنا ہے، کس طرح کھوجنا ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو اب انسان کی کور تک مطلب کیسے جایا جائے، اندر تک کیسے جایا جائے؟ ظاہر میں تاریکی، باطن میں نور، یعنی کہ اگر ہم ظاہر اور باطن اور ظاہر کو ایک کیسے کریں، ہم نیت صاف کریں۔ اگر انسان کے اندر غصہ، نفرت، حسد، جلن، کینہ، بغض، بیک بائٹنگ، غیبت، اس طرح کے اجزائے ترکیبی زیادہ اجاگر ہوں گے تو انسان یہی چیزیں پھیلائے گا۔ اور اگر نیت صاف ہوگی اور اتقوا اللہ پہ فل اور کمپلیٹ بھروسہ ہوگا تو انسان اچھی چیزیں پھیلائے گا۔ پیوریفیکیشن کیسے کریں؟ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ آپ کو اپنے دل کو پالش کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ 1 یا 2 دن میں یہ حاصل ہو جائے گا، یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار دل کو پالش کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار دل کو پالش کرتے ہیں۔ اور آپ کا اگر فوکس اس بات پہ ہوگا کہ میں یہاں زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں یا بھیجی گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کا جو فرشتوں کے ساتھ مکالمہ تھا، اگر وہ آپ کا فوکس ہوگا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا، تو اور یہ فوکس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی، ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے اور ہماری اتنی عزت بڑھائی ہے اور ہمیں خلیفہ بنایا ہے، تو کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے؟ I mean, I'm not here to shine my own dime۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر مختلف زخم لگ جاتے ہیں۔ جب انسان حسد کرتا ہے، کسی کو حسدیائی نظروں سے دیکھتا ہے، جلتا ہے، یا کسی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے، اس کو مانجنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی زخم لگ جاتا ہے اور آپ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو سڑنے سے روکتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی پس ہے یا خون ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں، اس کی چاروں طرف اطراف کو، اس کی سراؤنڈنگز کو صاف کرتے ہیں، اس کو انفیکٹڈ ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے دل میں چھوٹے چھوٹے زخم لگے ہوئے ہیں، کینے کے، حسد کے، بغض کے، کسی کو نیچا دکھانے کے، کسی کی لیگ پولنگ کرنے کے، کہ ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ لیں اور وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیسے آ گیا، یا ہاؤ کین ہی اور شی ہیز مور دین می، اور ہاؤ کین شی اور ہی ہیز مور ٹیلنٹ، اور ہاؤ کین شی اور ہی کین اسپیک بیٹر دین می۔ حسد کی آگ میں انسان جلنے لگتا ہے، اور اس کی دل کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ اس کی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ تو یہ جو دل کے اندر گناہوں کی آگ ہے، ایکچولی اس کو پیوریفائی کرنا ہے۔ جس طرح انسان اپنے زخم کو ٹنچر سے دھوتا ہے یا صاف کرتا ہے اینٹی سیپٹک سے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو بار بار اینٹی سیپٹک دے، یعنی کہ قرآن پڑھے، ترجمے سے، تفسیر سے سمجھ کے پڑھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور بار بار اپنے آپ کو خود اینٹی سیپٹک دے۔
اپنے آپ سے خود بات کرے، اپنی سوچ کے اوپر بیٹھ کے اپنی سوچ کو دیکھے کہ میری سوچ اچھی ہے یا بری ہے، تب کہیں انسان کے اندر جا کر روشنی اور خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہارٹ کے پیوریفیکیشن کو، دل کے صاف ہونے کو ہی تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے فرمائی تھی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ، آپ بھیجیے ہمیں میں سے ایک رسول ایسا جو آپ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سکھائے اور ان کو سکھائے آپ کی کتاب اور عقل اور سنت اور تزکیہ دل کا۔ تو انسان جب دل کا تزکیہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر سیکنڈ پروسیس کیا آتا ہے؟ اب دیکھیں سورہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے، اس میں سب سے پہلے آیتیں پڑھنے کا، پھر آیتیں سیکھنے سکھانے کا، پھر عقل حاصل کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کا، اور پھر آخر میں تزکیہ کا ذکر ہے۔ لیکن تھوڑی آگے چل کر سورہ بقرہ میں آیت کا سیکوینس بدل جاتا ہے اور اب تزکیہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آپ کو ملتا ہے۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ تزکیہ نفس یا تزکیہ دل کا ایک لمبا پروسیس ہے۔ یعنی پہلے آپ اللہ کی آیتیں پڑھیں، پھر ان کو سیکھیں کسی استاد سے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس عقل آئے گی، پھر آپ سنت فالو کریں گے اللہ کی، پھر آپ پیوریفیکیشن حاصل کریں گے۔ اور جب آپ نے ایک مرتبہ یہ سارے سٹیپس کر لیے، فالو کر لیے، اس کا مطلب ہے اب آپ یہ سب کچھ جان چکے ہیں، اس پروسیس سے آپ گزر چکے ہیں، تو اب پھر تزکیہ جو ہے آپ کے لیے اس کا سیکوینس چینج ہو جاتا ہے۔ اب پھر شروع میں پہلے نمبر پہ فرسٹ پرائیورٹی میں اب تزکیہ ہوگا۔ اب جب تزکیہ ہوگا تو اس کے بعد پھر آیتیں آپ کے دل میں اتریں گی، اس کے بعد پھر آپ کو عقل آئے گی، اس کے بعد پھر آپ اولو الالباب میں سے بنیں گے۔ So it's a long process and it's not gonna happen in a single day. It can take the whole life. بار بار انسان گناہ کرتا ہے اور بار بار انسان کو اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ Nobody can be perfect. Nobody is perfect. کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے نبی کی ذات کے۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کو نصیحت ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں پوری طرح سے پرفیکٹ ہوں یا پیور ہوں۔ نصیحت کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دل کے آئینے جو دھندلا جاتے ہیں اکثر، ان کو ذرا صاف کر لیا جائے مل کر۔ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا بھی تو حکم اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی اچھی صحبت میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتے ہیں۔ اور while I am telling you about jealousy، جب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ غیبت اور jealousy اور حسد اور جلن اور کینہ اور بغض، تو نیکسٹ ٹائم I will be more conscious about my own self، اگر میرے اندر اس طرح کی کہیں سے فیلنگ آ رہی ہوگی۔ So if I wanted it, I'm going to take the measures and remove the viruses and keep my wounds clean۔ یعنی میرے دل پہ جو زخم لگے ہیں یا کسی کے دل پہ جو زخم لگے ہیں گناہ کے، تو آپ اگر ان کو دھوئیں گے تو ان کی پروٹیکشن بھی آپ نے ہی کرنی ہے، بیکاز یو ہیو بن تھرو اے پروسیس اکارڈنگ ٹو دا آیاتس آف سورہ بقرہ۔ سو آپ کے لیے اس کے بارے میں کیا جاننا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو اپنی کور پرابلم کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کی کور میں کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ جیلس ہیں؟ کیا آپ غیبت کرتے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں یا کسی اور طرح کی کسی اور گناہ میں؟ تو اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ فرسٹ آئیڈینٹیفائی، دین ٹیک اٹ ون بائی ون، ایک ایک کر کے ان ساری بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے اٹھاتے جانا ہے، اپنی سوچ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور پھر اس کو فولڈ کر کے رکھ دینا ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریئیکشن شو نہیں کرنا ہے، اسی وقت اس کو فولڈ کر کے رکھ دینا ہے اور اس کو پھر جونے سے مانجنا ہے، صاف کرنا ہے بار بار۔ یعنی کہ ہمیں مجاہدہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اسی کو کہتے ہیں سعی کرنا، کوشش کرنا، کوشش میں لگے رہنا مسلسل۔ ظاہر ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی دھندلائی جاتی ہیں سوچیں اور دل کا آئینہ بھی، لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹرو علم حاصل کر کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اور خوبصورتی کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے سینٹر میں اپنی جو روح پھونکی ہے،
اور اللہ نے جو کور ویلیوز انسان کے لیے اللہ نے جو سیٹ کی ہیں ان تک جانا ہے، ان تک جانے کی صحیح کرنی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی لائف کے اندر ٹیک اپ کرنا ہے۔ سو لرن، علم حاصل کریں، اور کچھ دیر کے لیے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جایا کریں۔ جب کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی نگیٹیوٹی ہو، کچھ دیر کے لیے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، اینڈ دین تھنک اباؤٹ یور اون بیہیویئر، کہ آپ نے جو ابھی بیہیو کیا ہے وہ کیسا ہے، اینڈ دین یو ول کم اپ وتھ لاٹس آف تھنگس ان دی اینڈ، جو آپ کے اندر ایک الگ ہی قسم کی انسائٹ اور خوشی پیدا کرے گی۔ امید ہے میری یہ بہت ہی سادہ سی، بیسک اور بہت ہی سمپل سی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے ایک سپارک، ایک روشنی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں، اور پازیٹیوٹی کی باتیں بھی کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں۔ سننے کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔